السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم کربلا کے اوپر بات کریں گے کہ جب امام حسین کو پانی نہیں ملا تھا کربلا میں، تو وہ واقعہ ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تو یزیدی فوجیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جس کی تعداد ہزاروں میں تھی اور جس کا کمانڈر عمر بن سعد تھا، اور حضرت امام حسین کی فوج سے 72 لوگوں کی تھی اور جس کے کمانڈر عباس علمدار تھے۔ 7 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ یہ خط ملتے ہی ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 ساتھیوں کے ساتھ فرات کے کنارے پر تعینات کر دیے اور حکم کیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے دیا جائے۔ 7 محرم کو جب امام حسین کے خیمے سے اور باقی ان کے ساتھیوں کے خیمے سے پانی کی ایک ایک بوند ختم ہو گئی تو ان کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ اس وقت اولاد رسول کا پیاس کی وجہ سے یہ حال تھا کہ ہر ایک بڑا چھوٹا پانی پانی چلا رہا تھا اور بچوں کی چیخیں نکل رہی تھیں، تو حضرت عباس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین سے اجازت مانگی کہ مجھے پانی لانے دیجیے۔ تو حضرت عباس علمدار پانی لینے کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ 30 لوگ گھوڑوں پر اور سوار تھے اور 20 لوگ پیدل تھے۔ تو عمر بن حجاج سے بات کرنے کے لیے حضرت عباس کے ساتھیوں میں سے جناب نافع بن ہلال مرادی آگے بڑھے، تو عامر بن حجاج نے جناب نافع سے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو جناب نافع نے کہا کہ ہم وہ پانی پینے آئے ہیں جو آپ لوگوں نے ہم پر بند کر دیا ہے۔ تو عامر بن حجاج نے کہا کہ صرف تم پانی پی سکتے ہو۔ تو جناب نافع نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں پانی پی لوں اور امام حسین اور ان کے ساتھی پیاسے رہیں۔ تو عامر بن حجاج نے کہا کہ ان لوگوں کو کسی صورت پانی نہیں دیا جا سکتا، ہم لوگ یہاں پر اسی لیے کھڑے ہیں۔ جب حضرت عباس اور حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے پانی حاصل نہیں ہو رہا تو انہوں نے تلواروں کے ذریعے پانی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا جب وہ پانی لینے کے لیے آگے بڑھے تو عامر بن حجاج اپنے 4000 ساتھیوں کے ساتھ حضرت عباس اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے شدید جنگ ہوئی اور حضرت عباس نے اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اتنی تعداد میں ان کے دشمن ہونے کے باوجود بھی انہیں بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس بڑی مشکل سے دریا تک پہنچے اور مشک بھر کر جیسے ہی چلنے والے ہوئے تو ظالموں نے ان کی پیٹھ پر وار کر دیا۔ جو پانی بھرا ہوا تھا وہ سارا بہہ گیا اور حضرت عباس اتنے گھائل ہو کر تیر کھا کر حضرت امام حسین کے پاس پہنچے تو انہوں نے افسوس جتا کر کہا کہ اب ہم انشاءاللہ حوض کوثر پئیں گے، اور یہ کہہ کر امام حسین کی گود میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل بیت کے لوگ اور امام حسین کے ساتھی پانی کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے تھے۔ اس کے بعد ایک کنواں کھودا گیا لیکن اس میں بھی پانی نہ ملا اور تیمم سے نمازیں پڑھنے لگے۔ 7 محرم، 8 محرم اور 9 محرم ایسے گزرے کہ اولاد رسول کو پانی نہ ملا اور ان کی زبانیں خشک ہو گئیں۔ اس وقت حضرت امام حسین نے کہا کہ اے میرے پیاروں، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بہترین عطا کرے گا، اور جنت صبر کرنے والوں کی ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر سب کو ہمت ملی اور سب نے مصلی بچھا کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ ہم آپ کو ایسی حالت میں اکیلا چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی اور اس میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے شہیدی کا درجہ حاصل کیا۔